اندازہ لگاؤ کہ عزاداری کیا چیز ہے جو ہم کو ملی ہے، تحفہ ہے. اس سے بڑا کوئی تحفہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں. سب سے بڑا تحفہ اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم عزادار حسین بن گئے. اور کیا سمجھ رہے آپ عزادار کو؟ مولا حسین کے نام پہ آپ دیکھو کربلا میں جا کے، آج بھی جا کے دیکھو عزادار کا کیا مقام ہے. کیسے عزادار حسین کیسا کام کرتا، کیسا مولا کی عطا ہوتی وہاں پہ کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مولا کیسا تم عزاداری کے لیے کام کرو گے، نیاز کے لیے کام کرو گے، تبرک کے لیے کام کرو گے، ماتمدار کے لیے کام کرو گے. تو کیسے کیسے واقعات ہیں دنیا کے لیے کہ مولا حسین کیسے کیسے مدد کرتا. اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے دوستو کہ بھوکا اور پیاسا تو شہید ہو گیا، لیکن کسی اپنے عزادار کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا مولا. کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی عزادار بھوکا ہو جائے. کربلا میں آج تو حالات اچھے ہو گئے. ایک زمانہ ایسا تھا عراق کا کہ ایک روٹی کو ترستے تھے، لیکن جب بھی روٹی کو ترس رہے لیکن ان کے کانوں میں ہمیشہ حسین کی وہ وصیت ہے. کیا وصیت تھی؟ بنی اسد والوں سے کہا تھا سنو، جب میرے عزادار آئے، میرا زائر آئے، 3 دن مہمان ضرور رکھنا. میرے زائر کو بھوکا نہیں رکھنا، میرا زائر پیاسا نہیں رہے، بھوکا نہیں رہے. خود بھوکا شہید ہو گیا میرا مولا. کہا میرے زائر کا خیال رکھنا، میرے زائر کا خیال رکھنا. آج وہی ہوتا ہے نا. 50 سال پرانا یا 70 سال پرانا یہ واقعہ ہے. عرب میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، پورا بڑا مشہور واقعہ ہے عرب کا. ہندوستان میں بھی میں نے کئی مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھا. بانیان مجلس کی خواہش ہے 2 واقعات کے لیے اسی میں مجلس تمام کروں گا. عرب میں تو بڑا مشہور ہے کہ کیسے عزادار کی حسین خدمت کرتا ہے، حسین مدد کرتے ہیں. حسین کا فیض، حسین کا کرم، حسین کی عطا سب سے الگ ہے. کبھی وہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ کوئی تڑپ کے پکارے اور حسین کا دروازہ بند ہو جائے. کربلا میں ایک ایسا تاجر تھا دوستو، ایسا بزنس مین تھا کہ جب یہ محرم آتا، جب اربعین آتا، دور دور سے قافلے آتے تو لوگ مہمانداری کرتے وہاں پہ. سب جانتے ہیں اربعین میں جو زیارت گئے اللہ ان کو پھر نصیب ہو، ہم سب کو انشاءاللہ. مولا حسین کی زیارت اربعین کی ضرور کرو، اس لیے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روز اربعین رو 11 امام کی حدیث ہے. تو بہرحال 17 محرم سفر سے، 18 سفر سے، 20 سفر کے دن یا 10 سفر سے جب قافلے آنے لگتے تو لوگ مہمانداری کرتے، دسترخوان بچھاتے، گھر کھول دیتے. ایک ایسی تھا کربلا میں، کربلا کا رہنے والا بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین. 6 مہینے پہلے سے اس کا بزنس کا میں نقصان ہونے لگا. محرم آ گیا، پریشان کہ میں اتنا خرچ کرتا، میرا بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا، بالکل چہلم آ گیا. اب کیا کریں؟ قریب آ گیا چہلم کہ اب کیا کریں. قافلے آنا شروع ہو گئے، جو ہر سال مہمان کرتے ان کے گھر کھلنے لگے، طعام کا اہتمام ہونے لگا. 4 دن باقی تھے. روز دعا کر رہا، مولا آپ کا زائر آتا، میں کیا کروں گا. کہنے لگا مولا کیا ناراض ہو گئے؟ مولا کیا میں نے آپ کے زائر کی خدمت صحیح نہیں کی؟ مولا آپ سے وعدہ کرتا اس سال زائر کی اچھی کروں گا. مولا اس کے پیر پکڑ لوں گا، اس کے پیر دباؤں گا. مولا زائر کو میں کیا، اب تک میں نے خدمت صحیح نہیں کی. ناراض ہو گئے حسین، مجھے معاف کر دو اگر میں آپ ناراض ہو گئے، میں نے آپ کی خدمت زائر کی اچھی نہیں کی. اس دفعہ میں پورا وقت دوں گا، میں ان کے پیر دباؤں گا. مولا مجھے کچھ انتظام کر دیں کہ میں زائر جب آئیں تو ان کے کھانے کا اہتمام کروں. رونے لگا. دن قریب آ گیا. آخر یہ وقت آیا، اس نے کہا کہ اب تو بالکل کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب صرف حسین ہی عطا کرے. جس کا ظاہر ہے میں اسی کے پاس جاتا ہوں. سیدھا کربلا میں مولا حسین کے روضے کے قریب گیا. جو مولا حسین کا صحن کھلا ہوا تھا، لیکن جو زری کا دروازہ تھا وہ جیسے ہی یہ پہنچ رہا تھا وقت ہو گیا، وہ بند ہو گیا. بس جیسے ہی بند ہوا اس کا دل پھٹ گیا. دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا. مولا اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں مولا. بس یہ کہا، پیچھے سے ایک ہاتھ آیا، ایک عربی کا ہاتھ آیا. کہا کسے پکار رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا ان کو پکار رہا.
کل سے قافلے آ رہے، ہر سال میں مہمانداری کرتا تھا، لیکن اب کیا کروں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں، اناج۔ تو بولے چاہتا کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ اناج چاہیے، میرا گھر تو ہے، کہ آئے سامان آئے تو میں پکا کے کھلاؤں حسین کے نام پہ۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے اس کو لے کے چلا، کہتا ہے کہ میں کربلا کا رہنے والا، لیکن ایک ایسی جگہ پہ پہنچایا کہ میرے لیے نیا بستی تھی، ایک بستی میں پہنچایا، ایک گھر میں لے کر گئے، لے کے جا کے وہاں سب اناج رکھا ہوا تھا، سب سامان رکھا ہوا تھا۔ کہا یہ سب سامان کو لے کے جا اور جب زائر آئے تو ان کو کھلا دینا۔ اس نے کہا میں ضرور کروں گا۔ سامان کو دیکھتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا بھائی میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں، تم نے میری بڑی مدد کی، لیکن یہ بتاؤ کہ میں یہ سامان لے کے کیسے جاؤں گا؟ تو کہا گھبرا مت۔ اس آنے والے نے کہا علی اکبر آؤ، عباس آؤ، قاسم اونو محمد آؤ، میں نے دیکھا کچھ جوان آئے، سامان کو لے کے جا کے گھر میں رکھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، زری کے پاس لے جا کے کہا تم کون ہو؟ تو کہا کسے پکار رہا تھا؟ کہا میں حسین کو پکار رہا، تو کہا میں حسین ہوں۔ اسی طرح پرسے بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ استقبال ایام ازا کی مجلس ہے، استقبال کی مجلس، بی بی آپ کے پرسے کو قبول کر لے، بی بی پرسے کو قبول کر لے۔ یہ کریم امام ہے جو اپنے چاہنے والوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں۔ اگر میرا مولا حسین نہ خیال رکھے تو ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، یہ ان کا کرم ہے۔ لیکن میرا مولا اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہو گیا حسین، آج سب کو کھلا رہا۔ کربلا میں تو غربت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ ساتھ آ رہے تھے نا وہ بھی ساتھ چھوڑ کے جانے لگے، سب جانے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی زینب گھبرا گئی، بہن ہے نا ماں جائی، گھبرا کے کہنے لگی بھیا اگر سب چھوڑ دیں گے تو تمہارا کیا ہوگا بھیا؟ زینب کیسے زندہ رہے گی؟ بھیا بلاتے کیوں نہیں کسی کو؟ بھیا کیا کوئی آنے والا نہیں ہے؟ تو امام نے خط لکھا بچپنے کے دوست کو۔ میں یہاں ایک بات روک کے آپ کو بولتا ہوں، آپ سمجھ گئے میں نے میرا اشارہ کدھر ہے؟ سن لیں پہلے۔ خط لکھا، حالات دیکھیں کیا تھے، خط پہنچا، واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن صرف غربت حسین کو دیکھو۔ اس واقعے میں بڑا درد ہے، سب کے ذہنوں میں کیا بولنا چاہ رہا سب کو پتا ہے، لیکن یہ چیز پہ رو کہ میرا مولا کتنا غریب ہو گیا تھا، کتنا حسین غریب ہو گیا تھا۔ جب خط پہنچا کوفے میں، دخل باب کیا گیا، حبیب اٹھے دسترخوان پہ تھے، قاصد خط لے کے آیا، خط لایا، حبیب نے کھولا خط کو، پڑھا، سر کو جھکا کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ زوجہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، غربت حسین دیکھو۔ زوجہ نے کہا کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فاطمہ کے لال کا خط ہے۔ کہا میرے آقا کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ تو کہا حسین اس وقت نرغے میں گر گئے۔ تو کہا حسین کیا چاہتے؟ تو کہا حسین مدد چاہتے۔ تو کہا کیا ارادہ ہے حبیب؟ تو کہا نہیں میں سوچوں گا، بس یہ کہنا تھا عزیزو۔ اب غربت امام اپنی معراج پہ پہنچ گئی۔ زوجہ نے اپنی سر کی چادر اتار کے کہا حبیب یہ چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، میرا فاطمہ کا لال نرغے میں اور تم سوچ رہے ہو۔ تو حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا۔ غربت صرف یہاں نہیں، اب حبیب چلنے لگے۔ غلام سے کہا تھا کہ گھوڑے کو بالکل آخر میں پہنچا دینا جہاں شہر ختم ہوتا۔ حبیب آہستہ آہستہ رات کے ایک حصے میں جب چلنے لگا، حبیب چلتے ہوئے جب بالکل قریب پہنچا کہ جہاں جانور کھڑا ہوا تھا، تو جانور حبیب کے کانوں میں غلام کی آواز آ رہی تھی جو گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے گھوڑے، اے حبیب کے جانور، گھبرا مت، رو مت، رو مت، اگر آقا نہیں آئے گا تو میں حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے کہا میرے مولا کیا وقت آ گیا مولا کہ جانور بھی غربت میں رو رہا۔ حبیب چلا
اب غربت معراج پہ پہنچی. جب کربلا حبیب پہنچا, حسین نے علی اکبر سے کہا کہ استقبال کرو اپنے چچا کا. علی اکبر آگے بڑھ گئے, عباس آگے بڑھ گئے, پھر حسین آگے بڑھے. جب حبیب کو سینے سے لگایا, پورے حسین کے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑی. اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی. رات کا حصہ ہے. زینب گھبرا گئی. فضا سے کہا جا کے پوچھو کہ کس لیے کہہ رہے ہو اللہ اکبر. تو فضا کو پتا چلا کہ حسین کا بچپنے کا ساتھی حبیب آیا. جیسے ہی زینب کو معلوم ہوا کہ حبیب آیا, اب حبیب کا اندازہ لگاؤ کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا. زینب نے کہا فضا حبیب سے کہو علی کی بیٹی سلام کرتی ہے. حبیب نے جب سنا منہ پیٹنے لگے کہ کیا وقت آ گیا. کیا وقت آ گیا میرے مولا حسین پہ کہ غلاموں کو فاطمہ کی بیٹی سلام کرے. بس مجلس تمام ہو گئی. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح پورا 2 مہینے 8 دن رونا, اسی طرح پرسہ دینا. بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے, بی بی پرسے کو قبول کرے, بی بی ایک ایک آنسو کو قبول کرے آپ کے. دوستو ایک ایک آنسو کا اجر ہے فاطمہ کے پاس, ایک ایک آنسو کا اجر ہے. خالی جو تڑپتے ہو نا اس کا بھی اجر ہے. اس لیے کہ مولا یہ مت سمجھو کہ کوئی رونے والا نہیں تھا کربلا میں. یہ مت سمجھو کہ کربلا میں کوئی حسین پہ رونے والا نہیں تھا. بیٹی تھی 4 سال کی بیٹی. پہلی مرتبہ احساس کب ہوا بیٹی کو کہ میں یتیم ہو گئی؟ جب خیمے جلے, سکینہ باہر آئی گھبرا کے, اور شمن نے تماچا مارا, بچی زمین پہ گر گئی. پھر ظالم نے اٹھایا, دوسرے رخسار پہ مارتا. اس وقت کہا بابا میں یتیم ہو گئی. بی بی پرسے کو قبول کرے, بی بی پرسے کو قبول کرے. مجلس تمام ہو گئی. اب پورے دور ازاں میں ایسی رونا, دور ازاں میں اسی طرح پرسہ دینا. بیٹا تھا, چوتھے امام تھے. وہ ایک امام کا جملہ پورا مرثیہ ہے, پورا مرثیہ ہے. جب بی بی زینب نے چوتھے امام کو دیکھا کہ ایک لاش کے قریب ٹھہرے ہوئے کانپ رہے ہیں. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ شہزادی یہ محسوس کرنے لگی کہ کہیں میرا بیٹا ختم نہ ہو جائے. امامت کو بچانا زینب کا کام تھا. تو شہزادی نے امام کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا, خود مصیبت میں پڑ گئی. لیکن میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نا, میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ بی بی اونٹ سے زمین پہ آ گئی. اونٹ اونچا جانور ہے, اونچا جانور ہے. زیارت نائیہ پڑھو, زیارت نائیہ. امام زمانہ کہتے میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب جب اونٹ سے آئی تو وہی انداز تھا جیسے عباس گھوڑے سے آئے. امام نے تڑپ کے کہا ابو بھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا کیسے سنبھالوں, میں جوان بیٹا ہوں, یہ میرے بابا کا لاشا ہے. کیا وقت آ گیا کہ میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا لاشا پامال ہو چکا ہے. پروردگار میری بی بی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما, ہمارے اس پرسے کو قبول کرے. یہ پرسہ ہماری بخشش کا سہارا بن جائے. علی والے حسین والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. علی والے حسین والے اور جن جن لوگوں نے اس مجلس میں حصہ لیا ان کے مرحومین کو بخش دے. پروردگار دنیا بھر میں تو آزاداری کی حفاظت فرما, ہمارے آزادخانوں کی حفاظت فرما. حیدرآباد میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی, بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کدھر ہے کہ
کہ وہاں پہ پروردگار عزاداری کو اپنے حفظ امان میں رکھ، وہاں کے عزاخانوں کو حفاظت میں رکھ، وہاں جو دشمنان عزاداری ہے ان کو نیست و نابود کر دے، عزاداری کو سربلند فرما، دشمنان عزاداری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، حسین کے عزاداروں کی عزتوں کی حفاظت فرما، حسین کے عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ بی بی یہ سال محرم ہمارا ایسا گزرے جیسا آپ چاہتی ہیں، ہماری ہر آنسو ہمارے ہر پرسے کو قبول کرے۔ یہ سال 1435 ہجری کا محرم ہمارے اعمال سے میری شہزادی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کو اس سال زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، ہمارے مرحومین کو بخش دے، سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دشمنان روزوں کو نیست و نابود کر دے، وہاں جو مولا کے غلاموں کی خبریں اس کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا، ہمارے سید و سردار وارث غم حسین کو سلامت رکھ، ہمارے امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کر، علی والے حسین والوں کے تمام مرحومین کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، بالخصوص ہمارے صدر مرثیہ خان جعفو بھائی کے صاحبزادے اس وقت ہاسپٹل میں، اللہ بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ مکمل طور پر اس نوجوان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین۔ کل کی مجلس یاد رکھنا، کل برادر ایوب علی صاحب کی طرف سے 8 بجے پروانہ حسنین کے عاشق خانے میں مجلس ہوگی، یہ بھی مجلس استقبال ایام ازا کے سلسلے میں ہوں گی، اس کو میں خطاب کروں گا، اور اس کے بعد عاشق خانے ام البنین میں جناب مرتضیٰ صاحب آپ سے امیدوار ہے، وہ مختصر مجلس ہوگی پرسے کی، اور 28 ذی الحجہ شام میں 8 بجے عزا خانہ حسینیہ زہرا حسینی کوٹی کوٹلے میں مجلس ہوگی، وہ میری اس ٹرپ کی آخری مجلس ہے، جناب تجمل صاحب آپ سے امیدوار ہیں، اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ علی والے حسین والوں کے تمام مرحومین، اس سال جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گئے، کل مومنین اور مومنات، ہمارے تمام علماء مجتہدین مرجع عالم ماتمدار، سب کے لیے سورہ فاتحہ، عنایت جنگ مرحوم کے لیے بھی پڑھ دے بہادر کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دوسرے مجلسوں کے اعلانات مجھے دیے گئے لیکن آلریڈی اعلان ہو گئے تھے، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اسی جنگل میں
یہی تڑپے گالا شاہ تمہارا کھائے گی جب سکینہ تماچا یہی تڑپے گالا شاہ تمہارا شمر دے گا یہی اس کو ایزا شمر دے گا یہی اس کو ایزا اترو شبیر یہ کربلا ہے حسین 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 یا علی یا علی بس بس حسین 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 صلی اللہ علیہ یا باب اللہ